قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اور یہ جو ہم نے رواج پکڑا ہوا ہے جنازوں پر اعلان کرانے کا، اے جن نے قرضہ لینا ہوئے یا دینا ہوئے وہ ساڈے نال رابطہ کر لوے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے دینا ہے تو وہ آ جاؤ اگے آ کے دسو، تو جڑا لینا والا وہ بھول جو آ فوت ہو گیا جی کوئی نہیں جی ملنا۔ یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا تو سب سے پہلی چیز پوچھتے حل تارک دینن، اس کا کوئی قرضہ تو نہیں تھا؟ اگر بتایا جاتا قرضہ ہے تو پھر دوسرا سوال پوچھتے حل تارک قضاءہ، قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی جائیداد چھوڑ گیا ہے؟ اللہ کے نبی جائیداد ہے تو آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر بتایا جاتا اللہ کے نبی قرضہ چھوڑ گیا ہے، پراپرٹی کوئی نہیں، قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، تو آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعائیں اس خوش نصیب کو نہیں مل سکیں، بد نصیب کو، جس نے قرضہ چھوڑا ہے اور ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، پوچھا اللہ کے نبی نے قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی 2 دینار ہیں، 2 دینار 2 دینار کہہ لے کہ آج کے دور کے 2 لاکھ ہیں، چلیں 2 لاکھ کی کوئی قیمت ہے؟ آج موٹر سائیکل بھی نہیں ہوندی آج تے۔ 2 دینار قرضہ ہے، کوئی ادائیگی کے لیے کوئی چیز چھوڑ گیا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں چھوڑ کے گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ تڑپے کہ ہمارا دوست تھا، صحابی رسول ہے، پرانا ساتھی ہے ہمارا، اللہ کے نبی 2 دینار ہیں سارے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے دینے اس کے بھی تو 2 ہی دینار ہیں، اس کے بھی تو 2 ہی ہیں، اس کو دو۔ تو حضرت ابو قتادہ نے ہمت کر کے کہا اللہ کے نبی میرے ذمے، آپ جنازہ پڑھائیں میں ادا کروں گا۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال ابو قتادہ 2 دیناروں کا کیا بنا ہے؟ اللہ کے نبی ابھی کل تو جنازہ ہوا ہے، دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی دو، تم نے وعدہ کیا تھا۔ ابو قتادہ گھر گئے، 2 دینار پکڑے، ادائیگی کر کے آ کر اطلاع دی اللہ کے نبی میں 2 دینار دے دیے ہیں۔ فرمایا الان حین بردت علیہ جسدہ، اب اس کی روح ٹھنڈی ہوئی ہے۔ پہلے عذاب کی مشکل میں مشکل کا شکار تھا، اب روح ٹھنڈی ہوئی ہے جب ادائیگی ہو گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنتی بھی ہو تو جنت کے دروازے پر روک لیا جاتا ہے، جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوتا جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ اس لیے قرض کو معمولی نہ سمجھیں، وقت ضرورت لے لیں، جتنی سی ضرورت ہو اتنا ہی لے لیں، اور اس سے زیادہ لینے کی ضرورت بھی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لیا جاتا تھا، اور اسلام آنے کے بعد بھی لیا جاتا تھا۔ رواج موجود ہے جب تک انسان دنیا میں ہیں، اور جب سے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت تو رہتی ہے۔ ایک چیز آپ کے پاس ہے اس کو چاہیے، آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دے دیں، اس کے آپ لے لیں، یہ لین دین تو چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا، لوہے کے ہتھیار بنا کے بیچتا تھا، اور میں نے عاص بن وائل کو دیا اسلحہ بنا کر، پیسے دینے کے باری آئی تو آندا میں تو نہیں لگا دین۔ سردار جی انج نہ کرو، ماڑا بندہ، روزی روٹی میری انہاں چیزاں نہ چل دی، قرضہ دے دیو میرا جڑا پیسے بن دے۔ کہتا ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کفر نہ کہو، کلمہ توڑو نہ، کافر نہ بنو، اس وقت تک قرضہ نہیں دوں گا۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں وہ رنگ ایڈا کچا بھی نہیں کہ تھوڑے جے پیسے واسے ہی اتر جائے، انج بھی نہیں ہوندا۔ میں نہیں اپنا کلمہ کفر کہوں گا، اللہ کے نبی کا انکار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اللہ تجھے قبر سے اٹھائے اور قیامت والے دن اپنے سامنے اکٹھا کر لے، میں ادھر لے لوں گا۔ تو وہ ظالم کہتا اچھا قبریں تو اٹھیں گی بھی،
क्योंकि मक्के वाले कब्रों से उठने को मानते ही नहीं थे। वो कहते थे मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया खत्म। जो हम कहते हैं जान मिठा ते अगला किन्ने डिठा, एक काफरां दा कीदा है, मुशरिकीन दा। तो वो कहने लगा अच्छा कब्रों से उठेंगे भी, चल फिर ठीक है, जब उठेंगे तो उधर भी मैं सरदार ही होऊंगा। अल्लाह ने बोला मुझे बड़ी औलाद देनी है, बड़ा माल होगा, उस दिन आना फिर ले लेना। तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर आयात नाज़िल फरमा दी जो क़यामत तक पढ़ी जाएंगी और उस लानती का चेहरा दिखाती रहेंगी। अल्लाह फरमाते हैं अफ़रअयत अल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, मेरे महबूब उस बंदे को देखा है जो हमारी आयतों का इनकार करता है। वक़ाल लऊतयन्ना मालन व वलदा, और वो कहता है कि मुझे माल भी मिलेगा औलाद भी मिलेगी वहां पर जहां अल्लाह ने इकट्ठा करना है। तो अल्लाह फरमाते हैं अत्तला अल गैब, क्या इसने लोहे महफूज देख ली है या रब ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे दिता है तेन उत्थे भी बड़ा माल मिलेगा। जालिम आदमी है। तो कर्जा दुनिया में लिया है, दुनिया में दे के जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए।